جی ہاں، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے، میں ہوں کہ حسن کو ہر دن گہنا یوں تو مقبوضہ وادی میں پہلے دن سے ہی بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جد و جہد آزادی چل رہی ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس میں شدت دیکھنے میں آئی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ بنے شہید برہان الدین وانی۔ جی ہاں، برہان وانی اور ان جیسے متعدد نوجوانوں کے لہو نے کشمیر میں بھارت مخالفت تحریک میں نئی روح پھونک دی ہے۔ نئی تعلیم یافتہ نوجوان نسل اب سڑکوں پر ہے اور قابض حکمرانوں سے اپنا حق مانگ رہی ہے۔ پہلے تو بھارت پاکستان پر کراس بارڈر ٹیررزم کا الزام لگایا کرتا تھا، لیکن جب سے بھارت نے ایل او سی پر باڑ لگائی ہے وہ خود اب اس الزام سے پیچھے ہٹا ہے اور اس محاذ پر اسے منہ کی کھانی پڑی ہے، کیونکہ پہلے وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا تھا کہ کشمیر میں آزادی کی لہر کے پیچھے پاکستان ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کشمیریوں ہی کی ہے، جو اب مزید ظلم سہنے کو تیار نہیں اور ان کا بس ایک ہی نعرہ ہے اور وہ ہے آزادی۔ پیلٹ گنز، آنسو گیس کی شیلنگ، فائرنگ، نام نہاد آپریشن، تشدد، زیر حراست بدترین ٹارچر، ریپ اور کشمیریوں کے وسائل پر دلی سرکار کا قبضہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ اس کے لیے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی رپورٹ ہی کافی ہے، جس نے بھارت کی جارحیت کا پردہ چاک کیا ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام ان تمام شہداء اور غازیوں کے نام ہے جو کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں اور جو اب بھی نہتے بھارتی غاصب فوج کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ابھی ایک دن قبل ہی بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کے دورے پر پہنچے، لیکن وہ وہاں بھی باز نہ آئے اور اپنی خود نمائی میں مصروف رہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ڈل جھیل کی سیر کو پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے دکھانے کے لیے کہ لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، پہاڑوں کی جانب دیکھ کر ہاتھ لہرانا شروع کر دیا۔ ان کی ویڈیو کلپ منظر عام پر آنے کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر مذاق کا نشانہ بنا گیا ہے، کیونکہ نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر پر وادی بھر میں احتجاج و ہڑتال کی گئی تھی، سڑکوں پر سناٹا تھا اور کشمیری عوام نے ان کے دورے پر یوم سیاہ منایا تھا۔ بھارتی نیوز ایجنسی ANI نے جب ان کی یہ ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے اوپر اپلوڈ کی تو اس پر کشمیر کے سیاسی رہنماؤں سمیت سوشل میڈیا صارفین نے شدید تنقید کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ مختلف جملے بھی کسے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ نریندر مودی کا ہاتھ ہلانا کشمیر میں نہ دکھائی دینے والے ان ان گنت BJP کے دوستوں کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک اور سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا اور طنز کیا کہ کیمرامین نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اچھا نہیں کیا جو ان لوگوں کو نہیں دکھایا جو مودی کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں آئے تھے، کیونکہ اگر ایسا نہیں تھا تو خالی جھیل کو ہاتھ ہلانے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اسی طرح کانگریس لیڈر سلیمان نظامی نے لکھا کہ بھارتی وزیر اعظم پہاڑوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے، یہ تو بھارتی وزیر اعظم کی کہانی تھی ناظرین، جو دنیا کو بیوقوف بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن صورتحال بالکل مختلف ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان ہر سطح پر، ہر فورم پر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے اور اٹھاتا رہے گا اور دنیا کا ضمیر جگاتا رہے گا۔ اسی سلسلے میں آج صدر مملکت عارف علوی نے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کیا اور بھارت کے سامنے 8 مطالبات رکھے۔ کشمیر پر صرف کشمیریوں کا حق ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی اہل کشمیر کو کرنا ہے۔ تقسیم برصغیر جن اصولوں کی بنیاد پر یہ تقسیم ہوئی، اس کے اندر آپ کے ساتھ سب سے بڑی سازش ہوئی، پاکستان کے ساتھ ایک سازش ہوئی اور یہ تیاری کی گئی کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ غیر قانونی طور پر ملایا جائے گا۔ پاکستان ہر انداز سے کشمیری عوام کو سپورٹ کرتا رہا، ہندوستان ہر اعتبار سے اس سے پیچھے ہٹتا رہا۔ ڈیمانڈ کرتا ہوں پہلے تمام سیاسی قیدیوں کو بھارت رہا کرے، نہتے کشمیری عوام پر آتشی اسلحے کا استعمال بند کیا جائے، مقبوضہ کشمیر کی قیادت کو بیرون ملک سفر کی اجازت کھلی دی جائے تاکہ وہ اپنا مقدمہ باہر بیان کر سکیں۔
مقبوضہ وادی کی اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر میں موجود ہوں گی حریت رہنما مشال ملک. ان کے ساتھ اسکائپ پر ہمیں بھارت سے مقبوضہ کشمیر سے جوائن کریں گے سربراہ عوامی اتحاد پارٹی انجینئر رشید صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو ہیں وہ بھی آج ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گی. آپ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. اس کے علاوہ لندن میں ہمارے نمائندے نوید سجاد بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چلوں گا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کے پاس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر پر پاکستانی موقف دو ٹوک انداز میں پیش کیا، لیکن پھر بھی اقوام عالم اس طرح بھارتی مظالم کی مذمت نہیں کرتے کہ جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس کی وجہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ پہلی دفعہ 70 سال میں یونائٹڈ نیشنز کے ایک ادارے جو کہ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں آکیپائڈ مقبوضہ کشمیر میں. تو میں سمجھتی ہوں اس سے تو پیش رفت ہوئی ہے کشمیر کاز کے لیے. اس وقت میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں حریت لیڈرشپ کو جو اس وقت ڈیٹینشن میں ہیں، لیکن ان کی قربانیاں اور آف کورس کشمیری عوام کی قربانیوں کی وجہ سے ہی یونائٹڈ نیشنز کو بھی مجبور ہونا پڑا کہ انہوں نے اس وقت نوٹس لیا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کی نظر میں اقوام متحدہ یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے بھی کی ہے، اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے اور اس پہ ہمیں سفارتی کوششوں کے ذریعے اس پہ بلڈ کرنا. ٹھیک. ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کی نظر میں اقوام متحدہ کشمیر میں مظالم روکنے میں کیوں ناکام ہے؟ اقوام متحدہ بحیثیت ادارہ کیا کر سکتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سفارتی سطح پر مزید کیسے مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے؟ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، جس کی تائید یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے بھی کی ہے، اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک پیش رفت ہوئی ہے اور اس پہ ہمیں سفارتی کوششوں کے ذریعے اس پہ بلڈ کرنا. اس لیے ہم ہر جگہ پر جو ہمیں ایونیو اور پلیٹ فارم ملتا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ہم اس ایشو کو ریز کرتے ہیں بھرپور طریقے سے، اور اس پریشر کو ہم مینٹین کریں گے. سفارتی چیلنج جو آگے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر ایشو کو کس طرح سے ملٹی لیٹرلی یعنی کہ انٹرنیشنل اداروں کے ذریعے اور بائی لیٹرل ان ممالک کے ذریعے جو کہ پریشر کر سکتے ہیں ہندوستان پہ کہ وہ اپنی جو باربریت ہے ان کی اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یونائٹڈ نیشنز میں ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں گے اور یہ سفارتی پریشر بلڈ کرتے رہیں گے تاکہ ہندوستان ان وائلیشنز کا نہ صرف خاتمہ کرے لیکن واپس آئے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ تاکہ ہم ایک پرامن حل تلاش کر سکیں اور کشمیر کی جو تاریخ رات ہے جو کہ 70 سال سے چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہو. تو ملیحہ لودھی صاحبہ آپ آج 5 فروری کشمیری سولیڈیریٹی ڈے جو ہے اس پر کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی پاکستان کی جانب سے اس موقع پر؟ میرا خیال ہے یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹرز سے جو میں پاکستان کی نمائندہ یہاں پر ہوں، جو میں پیغام دینا چاہتی ہوں کشمیری اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور کشمیری قیادت کو، وہ یہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہے گا کشمیری عوام کے ساتھ جب تک کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملے گا. ہماری سفارتی کوششیں جاری رہیں گی، ہماری سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت جو ہے کشمیر کاز کے لیے وہ ہمیشہ فرم رہے گی اور ریزولوٹ رہے گی. ڈاکٹر ملیحہ لودھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھی اور انہوں نے افرم کیا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کی عوام جو ہیں کشمیریوں کی سفارتی سیاسی اور اخلاقی جو ہے ان کی مدد جاری رکھے گا اور ان کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچائے گا. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی حریت رہنما مشال ملک. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین ہمیں حریت رہنما مشال ملک نے بھی جوائن کر لیا، ان سے بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ جی مشال ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کی طرف بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں ذرا برطانیہ، جہاں برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر بھی ہزاروں لوگ اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر محمود سلطان بھی کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے
پہنچے ہیں. وہاں کیا صورتحال ہے جانیں گے آج نیوز لندن سے. ہمارے نمائندے نوید سجاد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نوید، اپڈیٹ کیجئے گا آج کیا صورتحال دیکھنے میں آئی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر کشمیریوں سے ان کے ساتھ یکجہتی کے حوالے سے، سولیڈیرٹی کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ. اس وقت میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر موجود ہوں. آج سارا دن جو ہے یہاں پر کشمیریوں کے حق میں احتجاج، پلے کارڈز، بینرز اور مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی. ہمارے ساتھ یہاں پر بیرسٹر سلطان صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں وہ اس پروٹیسٹ کے حوالے سے کشمیریوں کے ساتھ کس طریقے سے اپنا پیغام دیتے ہیں. جی صاحب. دیکھیں جی، آج 5 فروری کے حوالے سے آج یہاں برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں نے یکجان ہو کے، ایک ہو کے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے کیا ہے. اس کے بعد میں نے جو برطانوی پرائم منسٹر ہیں ان کو تمام کشمیریوں کی طرف سے پٹیشن بھی دی ہے اور اس میں ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ برطانیہ اپنا کردار ادا کرے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دلوائے اور جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کو رکوائے. اور چونکہ یہ برطانیہ کی ذمہ داری بھی ہے، چونکہ یہ مسئلہ اسی وقت پیدا ہوا تھا جب برطانیہ وہاں سے آیا اور دونوں ملک کامن ویلتھ میں ہیں، اور جو کچھ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ کامن ویلتھ کے رولز کے بھی خلاف ہے. اس لیے برطانیہ اپنا کردار ادا کرے. جی آپ نے بیرسٹر صاحب کی بات سنی. ان قرارداد کا مقصد جو ہے برطانیہ حکومت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں انڈیا کو کشمیر کے اندر قتل و غارت سے فوری طور پر رکوائے. جی بہت شکریہ نوید سجاد. ناظرین، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر صرف پاکستانی، کشمیری یا پاکستانی نہیں بلکہ دکھی انسانیت کا درد رکھنے والے ہزاروں افراد موجود ہیں، جن میں شامل ہیں برطانوی MP میٹ راوڑا. وہ مقبوضہ وادی میں بھارت کے انسانیت سوز سلوک پر کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. I'm here today to show my support to the problems faced by people in Kashmir. We presented a memorandum to number 10 Downing Street pointing out the human rights abuses and calling on the Prime Minister to do much more to support people in Kashmir and to try to find a negotiated settlement. I think there seem to have been some very serious human rights abuses. That's been highlighted by a recent UN report, and we think it's now time for a settlement to be agreed, which respects human rights and people's local views. اس وقت کیا کہا، اس وقت دنیا کیا کہہ رہی ہے کشمیر کے حوالے سے ہم نے جانا. اب اسلام آباد میں موجود ہیں مشال ملک. مشال صاحبہ، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہر سال ہم مناتے ہیں. اس سال آپ نے کیا محسوس کیا، کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ عوام میں کس طرح کا جوش و جذبہ ہے کشمیر کے ایشو کو، اس کاز کو آگے بڑھانے کے لیے؟ اویئرنیس کے حوالے سے پاکستان میں گراس روٹ موبلائزیشن کس حد تک ہوئی ہے؟ کتنا علیحدہ ہے، کتنا منفرد ہے 2019 کا سال؟ بہت بہتر ہے، اور میں مبارکباد سب سے پہلے پیش کرنا چاہتی ہوں ساری پاکستانی قوم کو، کیونکہ یہ قوم کا میسج ہے پاکستان کی، صرف یہ پاکستان کی سرکار کا میسج نہیں ہے یا ہماری یوتھ جو پاکستان کا ہے، سول سوسائٹی، میڈیا کے لوگ، بزنس کمیونٹی، لائرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، کون نہیں ہے جس نے اس کے اوپر سپورٹس پرسن، سب نے، آرٹسٹ نے، سب نے اپنا ایک رچ ٹریبیوٹ دیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہے جو ڈیموکریٹک ٹرو وائس ہے پاکستان کی عوام کی. یہ سب سپورٹ کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، ان کے دل دھڑکتے ہیں، اور اپنا بزنسز کا بھی لاس اس دن، سارا بزنس پاکستان کا بند ہوتا ہے، اتنا لاس بھی ہوتا ہے، اسکولز کالجز بند کیے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھائی نہیں کرتے اور سب لوگ باہر نکلتے ہیں، اپنے ٹریبیوٹ دیتے ہیں، ریلیز، پیس واکس، آل دس. اور اب تو ماشاءاللہ سے انٹرنیشنلی بھی اس سال اور بھی مزید بہتر ہوا ہے. ہر سال ہوتا ہے، مگر اس سوا جو یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں، UK کے اندر خاص طور پہ دیکھ لیں، بارسلونا، اسپین، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر رپورٹس جتنی آ رہی ہیں، پھر عرب ورلڈ کے اندر بھی بہت سی ہو رہی ہیں سپورٹ کی ریلیز کشمیر کے لیے. پھر افغانستان کے اندر بھی عورتوں کی ریلیز نکل رہی ہیں. پاکستان کی ہر ڈسٹرکٹ، ہر گلی کوچے سے آواز نکل رہی ہے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اور ہندوستان کا ظلم بند کرنے کے لیے. تو دس از اے ویری ویری پروگریسو اینڈ پازیٹیو اسٹیپ.
अच्छा, इंटरनेशनली जब हम बात कर रहे हैं तो यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट की रिपोर्ट के ऊपर कश्मीर कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान बड़े मुदल्लल अंदाज में वहां पर मौजूद है, पूरी दुनिया इस वक्त वहां पर मौजूद है। आपका भी इन्विटेशन था, आप गई नहीं, क्या हुआ? अब बस इनविटेशन था, वीज़े के लिए भी अप्लाई किया हुआ था, तो अभी तक वीज़े की रिजेक्शन नहीं आई है, मगर फंक्शन जो ये था ये मिस हो गया क्योंकि मैं की नोट स्पीकर थी इसके अंदर, तो अनफॉर्चुनेट हो गया। मगर जिस राह पे हम लोग निकल चुके हैं, और स्पेशली क्योंकि मैं यासीन मलिक की वाइफ हूँ जो कि तहरीक को लीड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उन पे टॉर्चर होता है, तो हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी लाइफ पार्टनर या उनके फैमिली मेम्बर बाहर दुनिया के ऐवानों में जाएं, क्योंकि मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरी बेटी विक्टिम रही है, और हम लोग पूरे पाकिस्तान में आवाज़ उठा रहे हैं ग्रास रूट। मैंने कोई 400 तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कवर किए हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर मैं जब नॉर्वे भी गई हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें हाईएस्ट लेवल पे इंटरवेंशन हुई है गवर्नमेंट की, तो तब जाके मुझे वीज़ा मिला है, क्योंकि हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा वहाँ भी लॉबी की हुई थी कि अगर यासीन मलिक की वाइफ को वीज़ा इश्यू होता है तो हम ट्रेड टाइज तक बंद कर सकते हैं। इस तरह की धमकियां, इस तरह की वार्निंग्स दी जाती हैं। और यासीन साहब का तो आपको पता ही है कितने सालों से उनका जो पासपोर्ट हिंदुस्तान ने छीना हुआ है। इस तरह मायूसी की आदत जो है, मीरवाइज साहब, गिलानी साहब, उनको भी नज़रबंद और उनकी भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बंद किए हुए हैं, क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि जो फोर फ्रंट पे लीड कर रहे हैं वो लोग या उनके ख़ानदान जो एक्टिव हैं वो दुनिया के सामने खड़े होकर सच को एक्सपोज करें। तो इस कॉन्फ्रेंस को सबोटाज करने के लिए, कभी नहीं घबराती, इसको रोकने के लिए भारत ने पूरा एड़ी चोटी का जोर तो लगाया है। बिल्कुल, वो तो लगाएंगे, उनका काम है, क्योंकि उन्होंने 8 लाख फौज मुसल्लत की हुई है, और उस फौज के साथ जो उनके ब्लैक लॉज हैं, जो कत्लेआम वो कर रहे हैं, तो जो लोग उस तहरीक के विटनेस हैं, गवाह हैं और जो लीड करें, वो लोग अगर दुनिया को बताएंगे तो क्यों नहीं असर होगा। मेरा पहला ही दौरा हुआ है नॉर्वे का, और मुझे मिस्टर बॉन्डेवर्क ने बुलाया था लास्ट ईयर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नॉर्वे के, और जब मैं वहाँ से गई तो पूरा नॉर्वे एंगेज होके गया। उन्होंने मुझसे वादे किए, उन्होंने कहा हम लोग मकबूजा जम्मू कश्मीर जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाएंगी इंडिया और पूरा पैगाम लेके जाएंगी कि हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं। इतना असर हुआ वहाँ पे। और नॉर्वे का हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दे आर द बिगेस्ट डोनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इनका बहुत स्टेक्स हैं, इन्होंने यूएन रिपोर्ट के अंदर भी इनका बड़ा रोल रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ है। और फिर दूसरा मेरा दौरा मलेशिया का वहाँ से भी कहते हैं, मलेशिया से भी काफी सपोर्ट मिली, बहुत ही इफेक्टिव। बिल्कुल, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने स्टेट चैनल पे किसी का इंटरव्यू लिया, जब उन्होंने मुझे मिले हैं वहाँ के कॉमर्स एडवाइज़र मापिन के हेड, तो पहली दफ़ा फर्स्ट एवर कवरेज आई है मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मेरे जो दौरे बड़े सक्सेसफुल हुए। और वैसे भी हिंदुस्तान की ये बुखलाहट है और उनकी इनसिक्योरिटी है, ये जाहिर करती है कि वो कितने डरपोक हैं और कितने डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ हैं, कि जो ट्रू स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो दुनिया के वानों में रोकने की एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर हम भी नहीं हार मानने वाले। ठीक, अच्छा, अब 2019 इसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान से जो डेलीगेशन गया, वजीर खारजा हमारे वहां पे मौजूद हैं, हुर्रियत जो है लीडरशिप वहां पर मौजूद है, और उनके साथ साथ पाकिस्तान की न सिर्फ हुकूमत बल्कि ऑपोजिशन के लोग भी पाकिस्तान के हमारे बड़े जयद जो है वो लीडर्स वहां पर मौजूद हैं। मुशाहिद हुसैन साहब गए, आसिफ किरमानी गए, शरी रहमान वहां पर मौजूद है, नुज़रत सादिक वहां पर मौजूद है। तो ये पाकिस्तान का एक भरपूर तरीके से आप समझ रही हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर पाया है इस मर्तबा, और क्योंकि हमेशा से एक बात ये की जाती थी कि शायद हम उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते। आप समझ लीजिए कि इस मर्तबा एक बेहतर कदम रहा पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान को मैं वेलकम करती हूँ, उनके जितने भी स्टेप्स वो ले रहे हैं इंटरनेशनलाइज करने के। और मैं पहले भी कहती रही हूँ कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक फोर्स बन के दुनिया के ऐवानों में जाएं और कश्मीरियों का पैगाम लेके जाएं। वैसे तो सारी पार्टीज़ यूएन रेजोल्यूशंस पर हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए, मगर जब तक एपीसी नहीं होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होगी इसके ऊपर, क्योंकि जब सब लोग बैठते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि सारे इदारे के लोग हों, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, मीडिया के भी लोगों को बुलाया जाए, इंगेज किया जाए इसमें। आप चाहे वो आर्मी हो, जुडिशरी हो, चाहे लॉयर्स हों, चाहे
प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे आज़ाद कश्मीर के लोग हों, चाहे मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो लोग यहाँ बसते हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया जाए और फिर एक इफेक्टिव किस्म की बाकायदा एक ठोस पॉलिसी हो जिसमें कैलेंडर बनाया जाए कि पूरे साल में कितने ग्लोबल कैपिटल्स को कवर करना है और कहाँ कहाँ हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी है, क्योंकि यूनिटी में ही स्ट्रेंथ होती है और पावर होती है। और जिस हद तक जेनोसाइड और मैसेकर चला गया है हिंदुस्तान की तरफ से, ये एक हंटिंग, लाशों के ऊपर वो अपनी चौधराहट कर रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मार्शल लॉ लगाया हुआ है। मेरी तो यही डिमांड है दुनिया से कि बंद कराया जाए ये सबसे प्रोलॉन्ग मार्शल लॉ, कातलाना मार्शल लॉ, ये डीमिलिटराइजेशन की जाए। हमारी डिमांड्स हैं और हमें हमारा हक दिया जाए और ये काले कवानीन बंद किए जाएं। तो इस पे इसको लेके जाना दुनिया के वानों में, जिस तरह ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ है, इस तरह सीरीज ऑफ इवेंट्स होने चाहिए, पूरा साल होने चाहिए और इसमें पूरी स्टेट मशीनरी को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो हमारे जो एम्बेसीज हैं, आपकी जो डिमांड है, आपका जो मुतालबा है, उसकी इसकी अक्कासी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी की और आज उन्होंने भी मुतालबा जो है ये रखे हैं। कमोबेश तमाम यही चीजें हैं जो इस वक्त भारत से उन्होंने मुतालबा किया था बाकायदा। इस वक्त हमारे साथ मिशाल मलिक मौजूद है। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ कॉलर्स ने भी ज्वाइन किया। कराची से फैज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरमाइएगा फैज साहब, क्या कहना चाहेंगे? लाइन हमारी ड्रॉप हो गई। मशाल, इस वक्त अब मौजूदा सिनेरियो में जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात और पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है इस उनको टेबल पर लेकर आने में, तो ऐसे में आप समझती हैं कि आप, क्योंकि ये सोच अब आपकी तरफ भी प्रिवेल हो रही है, आज हुर्रियत रहनुमाओं के भी इस तरह के जो है वो बयान थे कि आगे चल के इस चीज़ को मसला कश्मीर के हवाले से भी रखा जाए और अमेरिका भी अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से कर सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अफगानिस्तान की भी डिपेंड करती है ऑन अ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर कॉज, क्योंकि ये सबसे पुराना और सबसे क्रॉनिक मसला है जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे पहले जंगें हो चुकी हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और हिंदुस्तान को जंगी जुनून और एक नफरत रहती है, स्पेशली जो ये बीजेपी की हुकूमत आई हुई है, आरएसएस की जो हुकूमत है, जो एलओसी पे वर्किंग बाउंड्रीज पे होता है, और फिर इतनी कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं जो पाकिस्तान की स्टेट इंटेलिजेंसिया ने, हुकूमत ने हमेशा कहा है कि उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है। और पाकिस्तान has been one of the biggest victims of terrorism and also the biggest contributor in counter terrorism। अब बात ये है कि अब जिस तरीके से कारज़ई साहब थे, तालिबान है, इकट्ठे नमाज पढ़ी है उन्होंने, मॉस्को के अंदर उनकी टॉक्स हो रही हैं, तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि इन दी एंड जंग जो होती है वो नफरत ही फैलाती है। जंग इज़ नॉट एडवाइजेबल, चाहे कोई जीत भी जाए दूसरा हार भी जाए। ह्यूमन लाइव्स और जो लॉस होता है और जो इम्पैक्ट होता है एक जंग का, वो सदियों तक रहता है उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर। तो अब तो अफगानिस्तान अदरवाइज तो तबाही हो गया, हर वक्त जंगें ही रही, मगर फाइनली एंड में दुनिया को मानना पड़ा कि टेबल पे पॉलिटिकल इसकी पीसफुल सोल्यूशन होनी चाहिए। और इससे भी कहीं पुराना मसला जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर का है, जिस तरीके से वहाँ पे एक ब्लड बाथ चल रही है, एक मतलब एक सिर्फ एक मिलिट्री की पॉलिसी है, मिलिट्री माइट की हिंदुस्तान की, और अपनी आर्मी को उन्होंने एक टेररिस्ट आर्मी बनाया हुआ है जो कि उनको ही कल को खाएगी। ये ना समझे कि इन्होंने जो ये इतनी 7-8 लाख फौज जो पाली हुई है वहाँ पे कि भी मासूम लोगों को मारते रहो, कल को जब ये मसला हल भी हो जाता है, मैं ये बात सोचती हूँ कि इंडिया पे इनकी आर्मी का क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब उनको एक आदत बन गई है, उनको एक लत पड़ गई है मासूम लोगों का खून करने की और उस पर रिवॉर्ड्स लेने की, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बदमाश हो गई है उनकी आर्मी, कितनी टेररिस्ट माइंडसेट की हो गई है। तो इसलिए दुनिया को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये खुद से भी नहीं संभलेंगे, ये जो चीज वहां पे चल पड़ी है नहीं संभल सकेंगे। ये 70 साल से हो रहा है जी, तो ये तो अब इंडिया को ही खा जाएगी इनकी अपनी आर्मी। इनको सूनर और लेटर, क्योंकि ये फेलियर बन गए हैं, सबसे बड़े फेलियर हैं डेमोक्रेसी और पॉलिटिशियंस। तो इनके सबसे खतरनाक, ऑटोक्रेटिक भी क्या वर्ड है इनके लिए, फिरौनियत या हिटलर से भी आगे निकल गए कि 70 साल से भी इन्होंने ये जो मसला फेंका हुआ है अपनी खूनी आर्मी के ऊपर के खून पे खून करते रहो। ये कोई तरीका नहीं होता। अब फाइनली अब दुनिया
کو میرا میسج یہی ہے کہ آپ افغانستان کی پیس ٹاکس کریں، جہاں کہا جاتا تھا کہ ناممکن ہے طالبان سے بات کرنا، جب وہ کر لیا ہے تو کشمیری جو ہیں ان کا بھی اب ٹیبل پہ ایشو حل ہو، انڈیا پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ ڈائیلاگ پر آئے، اور جو اصل پرنسپل کور پارٹی ہے وہ کشمیری ہیں۔ پاکستان، ہندوستان اور جو کور پارٹی ہے کشمیری، جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہماری حریت کی عادت ہے، وہ آن بورڈ لی جائے، جو عوام کی آواز ہے ان کو لیا جائے، اور پھر اس مسئلے کا حل ہو UN کی قراردادوں کے مطابق۔ تو یہ اب ہمارا فوکس ہونا چاہیے، اور اس وقت بھی ایک تو سہ فریقی مذاکرات کی بات ہے، پھر دوسرا یہ کہ آبزرویٹری جو ہے ان کو اسٹیٹس دیا جائے آپ کے کشمیر کے حوالے سے۔ یہ بھی ایک مطالبہ سامنے آیا، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، ایک اس طرح کی کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے، کوئی پلیٹ فارم چاہے وہ OIC کا ہو یا یونائٹڈ نیشنز کا ہو، تو وہاں پہ ان کو نمائندگی دی جائے۔ ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے مشیر جناب نعیم الحق صاحب نے۔ نعیم الحق صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان میں 5 فروری اس سے پہلے بھی بہت آئیں، لیکن یوم یکجہتی کشمیر جس طریقے سے اس وقت آج منایا گیا اور انٹرنیشنلی جس طریقے سے منایا گیا، یہ حکومت کی ایک بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے کشمیر کاز کو آگے لے کر چلنے کے حوالے سے۔ نعیم الحق صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ایک حل کا انتظار کر رہا ہے، اور ہماری حکومت نے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے صرف یکجہتی کا اظہار کیا ہے وہ کافی نہیں ہے کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ اب ہمیں نئے نئے اقدامات کرنے پڑیں گے، نئی نئی سوچ لانی پڑے گی۔ اقوام متحدہ نے بھی ہمیں بہت عرصے تک تڑپایا، اور اس مسئلے کو انہوں نے جو ہے وہ نہ لے کر آئے جنرل اسمبلی میں، سیکورٹی کونسل میں، اور اس مسئلے کو وہاں پھر ہماری رائے میں مکمل طور پر دبا دیا گیا ہے۔ آج کچھ تقریبات ہوئی ہیں اسلام آباد میں بھی، جس میں صدر عارف علوی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب ہماری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہندوستان کو ڈائیلاگ پر مجبور کیا جائے۔ اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جبھی ممکن ہوگا جب کشمیریوں، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری حریت کے جو لیڈرز ہیں وہ ہندوستان کا پبلک اوپینین، ہندوستان کی حکومت سے براہ راست ڈائیلاگ، اور ظاہر ہے پاکستان کی حکومت کی پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سال سے فضل الرحمان صاحب تھے، ان کو بنایا گیا کشمیر کا کمیٹی کا چیئرمین، وہ جا کر تقریریں کر کے آ جاتے تھے، اور بھی بڑے لیڈر، لندن میں تقریریں ہو رہی ہیں، یورپ میں تقریریں ہو رہی ہیں، امریکہ میں۔ اب تقریروں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، حل ہوگا جناب یہ صرف ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ سے۔ تو اس کے لیے نعیم الحق صاحب، اس کے لیے کیا کچھ پلان میں بیک ڈور کچھ ہو رہی ہے، ڈپلومیسی وغیرہ؟ نہیں بالکل نہیں، وہ ابھی نہیں ہو رہی، ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی ہمیں آئے ہوئے صرف 5 مہینے ہوئے، مگر جنرل مشرف نے ایک فارمولا تیار کیا تھا جو انہوں نے منموہن سنگھ کو بھی قائل کر لیا تھا، مگر پھر مشرف کا کیونکہ جب حکومت ختم ہوئی تو وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس وقت ان کے وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب تھے جو اب ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اور پاکستان میں بدقسمتی سے آج تک نہ میڈیا میں نہ کہیں اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کوئی منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ واحد منصوبہ جو پیش کیا گیا جس پہ تھوڑی بہت گفتگو ہوئی تھی وہ مشرف کے زمانے میں پیش کیا گیا تھا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سٹیج تھا جہاں سے آگے چلنے کی ضرورت تھی۔ ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم ہندوستان سے ڈائیلاگ کر کے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ جنگ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل صرف ڈائیلاگ ہے۔
اور ہم یہ اور بڑی امیدیں بھی ہو چلی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے پاک اس وقت امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکراتی عمل شروع ہوا اور پاکستان اس میں بڑی کلیدی اہمیت کا حامل ہوا، اس نے ارینج کیا، ان کو ٹیبل ٹاک پر لے کر آیا دونوں فریق کو، تو ایسے میں خود کشمیر میں سے اب جو حریت رہنما ہیں ان کی طرف سے یہ بھی ایک یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے، ایک مطالبہ بھی اسے سمجھ لیں، ایک یہ سوچ اسے سمجھ لیں کہ پاکستان اور امریکہ اب اس مسئلے کو مل بیٹھ کے حل کروا سکتے ہیں، اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ نعیم الحق صاحب دیکھیں، امریکہ کے ساتھ تو ابھی ہم ہی نے خاص طور پہ عمران خان صاحب کی جو 20 سال سے سوچ رہی ہے، امریکہ اب اسی سوچ پر آ گیا ہے اور اس نے براہ راست طالبان سے آپ کو پتا ہے کہ مکالمہ شروع کر دیا ہے اور اس میں کافی پیش رفت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مگر ہندوستان کی ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ کسی تیسری پارٹی کو بیچ میں نہ لایا جائے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ براہ راست تو ہم ان کے انتخابات بھی ہونے والے ہیں، براہ راست تو ہم چاہیں گے ان سے یعنی ڈائلاگ ہو، مگر جہاں تک بین الاقوامی اور یا اور ممالک کا سے یہ کہہ کر اثر انداز ہونا کہ ہندوستان کو مجبور کریں ڈائلاگ پر، تو اس کا دروازہ بھی کھلا ہے، وہ بھی ہم اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہندوستان کی طرف سے جو بھی مزاحمت آج تک آ رہی ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں وہ ختم ہو جائے۔ لیکن نعیم صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں تھوڑا ذرا زیادہ انتظار کرنا پڑ جائے گا، کیونکہ انڈیا میں الیکشن ہے اور وہاں پہ ہمیشہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جو ہے، اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے وہ بکتا ہے، اسپیشلی الیکشنز کے حوالے سے، تو اس میں تو ذرا ٹائم کنزیومنگ ہوگا یہ ٹاسک۔ نہیں، ہندوستان میں تو اپریل میں ہو رہے ہیں نا الیکشن، تو 2-3 مہینے کی بات ہے، اس کے لیے تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک بہت ہی بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، ہم نے مقبوضہ کشمیر کے جمہوریت کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہندوستان میں پبلک اوپینین کو، یعنی جس میں جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں وغیرہ وغیرہ اور اوپینین میکرز ہیں، ان کو ہم نے بڑے پیمانے پر تیاری کر کے قدم اٹھائیں گے اور اس میں چند مہینے لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، 70 سال سے چل رہا ہے، مگر انشاءاللہ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں ان کا ایک مقام رہا ہے، بڑے آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پر وہ مقبول رہے ہیں جب کرکٹ بھی کھیلتے تھے، اور میں ان کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں 3 دفعہ جا چکا ہوں انڈیا، اور وزیر اعظم مودی سے بھی 2015 میں ملاقات ہوئی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا چانس اب ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا، اور اس کا میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ نعیم الحق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمیشہ سنا کیا کہنا ہے نعیم الحق صاحب کا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف کے دور میں کچھ یقیناً ایک فارمولا تھا جس کے اوپر بات کی جا رہی تھی اور آگے بھی اس کے اوپر بڑا بات ہو سکتی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ قابل عمل ایک فارمولا ہوگا مشرف ایرا کا؟ دیکھیں، اٹس ٹو شارٹ ٹو سے رائٹ ناؤ، ٹو سون ٹو سے ان فیکٹ، مگر یہ ہے کہ ڈائلاگ جب کبھی بھی سٹارٹ ہونا ہے نیچرلی، جس طرح میں نے بات کی ہے اور نعیم الحق صاحب نے بھی کہا ہے، کشمیری ریپرزینٹیٹیوز کے بغیر اٹ از امپاسبل۔ جب ٹیبل پہ سب بیٹھ جائیں گے پھر جو بھی بات چیت ہوگی، اور ہمیشہ سے حریت قیادت نے کہا ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان کی کنسرنز کو ہم لوگ کنسیڈر کریں گے، کشمیری نیشن نے کبھی بھی نہیں یہ کہا کہ وہ جنگ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، نفرتوں کو، وہ چاہتے ہیں کہ پورے خطے میں امن آئے، اور جو یہ افغانستان کا اس وقت جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں انشاءاللہ یہ سکسیسفل ہوں گی، تو اب پاکستان کو بھی اپنا کروشل رول پلے کرنا پڑے گا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، کہ انٹرنیشنل ورلڈ کو انگیج کیا جائے کہ وہ اپنی سارا فوکس اب کشمیر پہ ڈالیں، تاکہ یہ لانگ سٹینڈنگ جو ریجن کا جو امن ہے، جو ہاسٹیج ہوا ہے، یہاں پہ ٹریڈ ہونا ہے، پراسپیرٹی اگر ہونی ہے، اکنامک پراسپیرٹی، امن ہونا ہے، تو اس کا اس کی جو کی ہے وہ کشمیر کے تھرو ہے، تو اس لیے شارٹ ٹرم سٹنٹس کر لینا ہندوستان کی طرف سے وہ I don't think we should waste time in that۔ اب جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ انٹرنیشنل ورلڈ کو انگیج کرنے میں جس طرح ناروے کے میرا دورہ ہوا، ملیشیا کا ہوا، بہت سکسیسفل،
पूरा नॉर्वे इंगेज हो गया है और उन्होंने फील किया है कि जो पेन हो रही है कश्मीरी लोगों के साथ, जो मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ, यासीन साहब के साथ, उन्होंने वहाँ पे इसको फील किया है कि ह्यूमैनिटी सफ़र करी है। और मेरा वो ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रहा लास्ट ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मिस्टर बॉन्डेवर्ग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे के, जिन्होंने इजराइल और पैलेस्टाइन का एक ज़माने में पीस पैक्ट किया था, सीरिया के अंदर बड़ा रोल है पीस बिल्डिंग के अंदर नॉर्वे का, यूएन का सबसे बड़ा डोनर है नॉर्वे। फिर उसके बाद इन्होंने श्रीलंका के अंदर भी बहुत, दुनिया भर में अमन के मतलब ये पूरा एक वो उसका मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम और नेशंस को एंगेज करें कि वो भी आए। ये तो जाहिर है कि वो चीज जिन ममालिक ने अपना रोल इस वक्त जिन ममालिक ने इस वक्त अपना रोल प्ले किया है ये अमन पैक्ट कराने के अंदर तालिबान के साथ टॉक्स में, उन ममालिक को भी इंगेज किया जाए कि वो अब दूसरे मसला जो सबसे क्रॉनिक है उस पर आए, वरना अफगानिस्तान में भी फिर बैटल ग्राउंड प्रॉक्सीज बन जाएगा जहां से इंडिया फिर शिकार करता है और अटैक करता है पाकिस्तान पे। इसका जो असल हल है अफगानिस्तान की भी वो कश्मीर है। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर है कि ये तो हम बात वो कर रहे हैं कि जो हमने दुनिया को बतानी है, लेकिन भारत जो कर रहा है जरा उस तरफ चलते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे वायलेशन की बात है। जिस तरीके से कश्मीर में नॉन कश्मीरीज को लाके बसाने की बात की जा रही है, तो उसका प्लान कि जो वहां पर कश्मीरियों को अकलियत में लाने का है, इसके ऊपर क्या कहेंगी? किस हद तक इसके ऊपर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और सिचुएशन क्या है? ऑफ कोर्स और ये 15 साल से स्लोली ट्रिकल डाउन हो रहा है। और आप 1947 का जो मैसेकर था आरएसएस का, उसमें 5 लाख को इन्होंने जैसे ज़िबा किया था इन आरएसएस के गुंडों ने। और ये वही आरएसएस है जो इस वक्त मोदी सरकार को पावर में लाई है और ये आरएसएस के फॉलोअर हैं। और ये इनका मैनिफेस्टो था एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370, स्पेशल जो स्टेटस दिया हुआ है, क्योंकि यूएन की करारदादों के मुताबिक वी वर नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया, हमने अपना राइट टू प्लेबिसेट अभी एक्सरसाइज करना है। आज़ाद कश्मीर में हमारा प्रोटेक्टेड है हमारा पॉपुलेशन, वहाँ पे कोई पाकिस्तानी ना ज़मीन खरीद सकता है ना उसका वोटर राइट है, क्योंकि पाकिस्तान ने वहाँ पे हमेशा से प्रिजर्व किया जो असल पॉपुलेशन है। क्योंकि एक वक्त इंशाल्लाह आना है जब प्लेबिसेट रेफरेंडम होना है और असल जो आवाज़ है जो उस रीजन के, उस खित्ते के लोग हैं, वो अपनी राय देंगे दुनिया को। मगर जो इस वक्त लाखों की तादाद में सैनिक कॉलोनीज बनाई जा रही हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हिंदुस्तान के, उनको शिफ्ट किया जा रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के थ्रू। हिंदुस्तान के बिजनेसमैन को 100 साल की लीज दी जा रही है जमीनों की, जो कंप्लीट निगेशन है इंटरनेशनल लॉ, यूएन की करारदादों की, क्योंकि वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो कुछ भी इस वक्त करेंगे ये टोटली इलीगल है, इलेजिटिमेट है और इसके ऊपर इनके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा इंटरनेशनल। ठीक है, बस जाते जाते लास्ट में आपसे बात करना चाहूंगा यूएन मैकेनिज्म ऑनलाइन पिटिशन के हवाले से, वो तहरीक इस वक्त आपकी कैसी चल रही है, उसके बारे में भी बता दीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग प्रीटी वेल, और मैं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी काफ़ी महीनों से चला रही हूँ। और मैं आपके चैनल के थ्रू भी अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप भी खुद जो हैं इसके ऊपर, आपके जितने सुनने वाले हैं, प्लीज़ आप लोग यूएन की वेबसाइट पे जाएं, यूएन के सेक्रेटरी जनरल को और यूएन के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को प्लीज़ आप लोग ईमेल्स करें, चाहे 2 लाइनों की ईमेल्स करें और उसमें बताएं जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है, ये सच की आवाज़ है, कोई झूठा प्रोपेगेंडा नहीं है। रोज़ लाशें हिंदुस्तान गिरा रहा है, तो आप लोग हमारा साथ दें। बेशक आप हैशटैग जो ये ट्विटर पे ट्रेंडिंग्स चलती हैं दुनिया भर के अंदर, मगर इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा इफेक्टिव है कि रिकॉर्ड में आ जाए, यूनाइटेड नेशंस के ईमेल्स करें, और 1000 से ज्यादा ईमेल्स होंगी तो यूनाइटेड नेशन हैज टू बी अकाउंटेबल कि वो आंसर बैक करे, क्योंकि ऑनलाइन पिटिशंस के ऊपर आजकल यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, उनकी पॉलिसीज अफेक्ट होती हैं और उन पर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट होता है। सो प्लीज सपोर्ट कश्मीर कॉज एंड प्लीज एक्सरसाइज द यूएन मैकेनिज्म। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद थी और आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ये प्रोग्राम था। पूरे दिन और आलमी सतह पे भी एक्टिविटी रही। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि यारानी जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।